عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، سیرت کورس کا 12واں ایپیسوڈ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ایک زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے ایک سبقت لسانی ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو منافقین نے جھوٹی تہمت لگائی تھی، اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی براءت میں قرآن کریم کی جو 10 آیتیں نازل ہوئیں، ان کے بعد 3 مسلمانوں کے اوپر یعنی حد جاری کی گئی، الزام لگانے کی، تہمت لگانے کی جو حد ہے 80 کوڑے، تو اس میں نے ایک نام لے لیا حضرت زینب بنت جہش کا۔ حضرت زینب بنت جہش یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین تھیں، ان کی بہن حمنہ بنت جہش کے اوپر حد لگائی گئی تھی۔ تو حمنہ بنت جہش کے بجائے غلطی سے میری زبان سے حضرت زینب کا نام نکل گیا تھا۔ میں اس غلطی پر رجوع بھی کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جانب توجہ دلائی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک سبقت لسانی تھی، ورنہ کتاب میں بھی یہی لکھا ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ حضرت حمنہ بنت جہش ہی ان لوگوں میں سے تھی جن پر حد نافذ کی گئی تھی۔ آج آگے بڑھتے ہیں۔ غزوہ احزاب کے بعد اب جزیرۃ العرب کے اندر، عربین پیننسولا کے اندر مسلمانوں کے حالات جو ہے وہ بہت مضبوط ہو چکے تھے، اور مسلمانوں کی جو طاقت تھی اب اس کو پورے عرب نے ایک طریقے سے تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ خانہ کعبہ کی کنجی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں۔ پھر آپ کے کچھ صحابہ نے اپنے سر کے بال مڈا لیے، کچھ لوگوں نے کٹوا لیے۔ اللہ کے رسول نے اپنا یہ خواب جب اپنے صحابہ کو بتایا تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس سال ہمیں مکہ معظمہ میں داخلہ نصیب ہوگا، مکہ معظمہ ہمیں جانے کی توفیق ملے گی۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلیں گے، تو آپ کے صحابہ بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذی القعدہ سن 6 ہجری کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے۔ یہ وہی صحابہ تھے جو آگے چل کر کے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی۔ راستے میں آپ کو معلوم ہوا کہ بنو کعب ابن لوئی نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے بہت سارے قبائل کو اکٹھا کر لیا ہے، مگر اللہ کے رسول کا چونکہ ارادہ عمرہ کرنے کا تھا اور کوئی جنگ یا لڑائی کے مقصد سے آپ نہیں نکلے تھے، اور ہتھیار وغیرہ بھی لے کر کے نہیں نکلے تھے، جو تلواریں آپ کے ساتھ تھی سب میانوں کے اندر تھی، اس لیے آپ نے ٹکراؤ کا راستہ نہ اپناتے ہوئے ان سے کترا کر کے اپنا سفر جاری رکھا۔ مکے کے اندر قریش کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمرہ کرنے کے مقصد سے مکہ آنے والے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور اپنی مجلس شورا طلب کی، اور یہ طے کیا کہ ہمیں ہر حال میں مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکنا ہے اور انہیں طواف کرنے، عمرہ کرنے نہیں دینا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ نام کے مقام پر، حدیبیہ نام کی جگہ پر پہنچے، تو بدیل ابن ورقہ جس کا تعلق قبیلہ بنو خزاعہ سے تھا، انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول کو قریش کے ارادوں کی خبر دی کہ وہ لوگ آپ کو طواف کرنا نہیں دینا چاہتے اور آپ کو ہر حال میں روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، قریش کے لوگ ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں، اور اگر لڑائی کے سوا انہیں کچھ اور منظور نہیں ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنے دین کے معاملے میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن سر سے جدا نہ ہو جائے، میرا سر نہ کٹ جائے، یا جب تک اللہ تعالیٰ کا دین نافذ نہ ہو جائے۔
اس کے بعد قریش کے لوگوں نے اپنے میسنجر کے طور پر، اپنے ڈیلیگیٹ کے طور پر، اپنے ایلچی کے طور پر پہلے بنو کنانہ کے ایک آدمی حلیس ابن علقمہ کو بھیجا۔ یہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس قربانی کے جانور ہے، جو عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے تو جو جانور لے کر کے جاتے تھے ان پر باقاعدہ جو ہے ان نشان بنے ہوتے تھے، اور یہ علامت اور یہ انڈیکیشنز اس میں ہوتے تھے کہ یہ ہدی کے جانور ہیں، یہ قربانی کے جانور ہیں۔ تو ان جانوروں کو دیکھ کر کے حلیس جو تھے یہ واپس چلے گئے اور جا کر کے اپنی قوم کو سمجھانے لگے کہ یہ لوگ عمرہ کرنے کے مقصد سے آئے ہیں اور ان کے ساتھ ہدی کے جانور ہیں، قربانی کے جانور ہیں، ان کو مت روکو۔ پھر ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے پاس عروہ ابن مسعود ثقفی کو بھیجا۔ عروہ ابن مسعود ثقفی جب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو ان سے بھی اللہ کے نبی نے وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی۔ اس پر عروہ بولے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی قوم کا صفایا کر بھی دیں گے تو کیا آپ خود سے پہلے کسی اور کے بارے میں آپ نے ایسا سنا ہے کہ اس نے اپنی پوری قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر دوسری صورت حال ہوئی تو اللہ کی قسم میں ایسے چہرے اور ایسے اوباش اور بدماش قسم کے لوگوں کو آپ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں جو اس لائق ہیں کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے۔ یعنی انہوں نے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کہ یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق وہیں پر موجود تھے، انہوں نے بڑے غصے میں کہا عروہ سے کہ اے لات کی شرمگاہ کو چوسنے والے، یعنی یہ بڑا ہی ان کے زبان کے حساب سے کہہ دیجئے کہ ایک بہت خطرناک قسم کی گالی بھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس بری حرکت پر عروہ ابن مسعود کی اور اس کے اس سخت جملے پر انہوں نے ایک سخت جو ہے جواب دیا اور کہا کہ جا کے تم اپنے جو معبود ہے، تمہارا جھوٹا معبود لات کی شرمگاہ جا کر کے تم چوسو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے؟ اس کے بعد عروہ اور اللہ کے نبی کے درمیان کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ واپس جانے کے بعد عروہ ابن مسعود نے اپنی قوم سے، قریش کے لوگوں سے جو بات بتائی ہے اس میں اللہ کے نبی کے صحابہ کی جو اللہ کے نبی سے جو صحابہ کی محبت تھی اس کا بھی اس نے تذکرہ کیا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم میں بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، قیصر و کسریٰ کے پاس گیا، نجاشی کے پاس گیا، واللہ ما رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد۔ میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی کرتے ہیں۔ واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہ، اگر ان کے منہ سے تھوک بھی نکل جائے، وہ تھوک بھی دیں تو ان کے صحابہ میں سے کوئی اپنا ہاتھ آگے بڑھا لیتا ہے اور اللہ کے رسول کے لعاب کو اور آپ کے تھوک کو اپنے چہرے پر اپنے بدن پہ مل لیتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا، اور اللہ کے نبی جب ان کو کوئی حکم دیتے ہیں وہ فوراً اس حکم کی طرف لپکتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ، اور جب وہ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وضوئه، تو ان کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، اور اللہ کے نبی جب بات کرتے ہیں، خفضوا اصواتهم عنده، تو وہ ان کے صحابہ اپنی آواز پست رکھتے ہیں۔ وما یحدون الیہ النظر، اور وہ اللہ کے نبی کی طرف ٹکٹکی باندھ کر کے نہیں دیکھتے ہیں، تیز نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں۔ تعظیما لہو، وہ اللہ کے نبی کی اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ وقد عرض علیکم خطۃ رشد، اور انہوں نے جو بات تمہارے سامنے پیش کیا، جو آفر پیش کیا ہے وہ بہتر ہے، تم اس کو قبول کر لو، لڑائی جھگڑے کا ارادہ بدل دو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر اور ایمبیسڈر بنا کر کے، اپنا جو اسٹینڈ تھا آپ کا کہ ہم لڑائی جھگڑے کی غرض سے نہیں، عمرہ کی غرض سے آئیں اور ہمیں نہ روکا جائے، یہی بات قریش کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے حضرت عثمان غنی کو مکہ بھیجا۔ حضرت عثمان غنی جب گئے تو مکہ کے تمام بڑے بڑے سرداروں سے ملے اور ان کو اللہ کے رسول کا یہ پیغام پہنچایا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو آفر کیا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ اکیلے عمرہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، اللہ کے رسول کے بغیر میں اکیلے عمرہ یا طواف نہیں کروں گا۔ اس کے بعد قریش کے لوگوں نے ان کو روک لیا۔ ادھر مسلمانوں کے بیچ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو قریش کے لوگوں نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہم اس جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ ان سے جنگ نہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے ایک پیڑ کے نیچے بیعت لی اور تقریباً 1400 صحابہ جو آپ کے ساتھ اس پورے فوج میں تھے ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔
اسی بیعت کے دوران اللہ کے رسول نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کے کہا کہ ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ جب بیعت مکمل ہو گئی تب تک حضرت عثمان غنی آ چکے تھے۔ اس بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18 میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس بیعت میں جتنے لوگ شامل تھے سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ سے درخت کے نیچے، پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال قریش کے لوگوں نے صورتحال کی سچویشن کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ طے کر لیا کہ اللہ کے رسول سے صلح کر لی جائے۔ تو صلح کی بات کرنے کے لیے انہوں نے سہیل ابن عمرو کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ سہیل نے کافی دیر تک اللہ کے نبی کے ساتھ گفتگو کی، اور آخر یہ طے ہو گیا کہ صلح ہوگی۔ صلح جو ہوئی اس کی جو دفعات تھیں، جو آرٹیکلز تھے صلح کے اندر، جو چیزیں طے ہوئیں وہ کیا تھی؟ نمبر 1، اللہ کے رسول اس سال مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، ایسے ہی واپس چلے جائیں گے۔ اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 دن قیام کریں گے، ان کے ساتھ سواری کا ہتھیار ہوگا، میانوں کے اندر تلوار رہے گی، اور ان سے کسی قسم کی مکہ والے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ نمبر 2، 10 سال تک دونوں فریق آپس میں جنگ بند رکھیں گے، اور اس عرصے میں لوگ بالکل سیف رہیں گے اور کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں، ان کے ایگریمنٹ میں شامل ہونا چاہے گا وہ ہو جائے گا، اور جو قریش کے ایگریمنٹ میں شامل ہونا چاہے گا، ان کا الائی ہونا چاہے گا وہ ہو سکے گا۔ جو قبیلہ جس پارٹی کا الائی ہوگا وہ اس کا ایک پارٹ مانا جائے گا، اس کا ایک حصہ مانا جائے گا، اور ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس پارٹی پر زیادتی مانی جائے گی۔ نمبر 4، قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی، اپنے گارجین کی اجازت کے بغیر بھاگ کر کے اللہ کے رسول کے پاس جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس کر دیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے اگر کوئی شخص پناہ لینے کی غرض سے بھاگ کر کے قریش کے پاس جائے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو، اس صلح نامہ کو ریٹن میں لکھنے کے لیے، تحریر میں لکھنے کے لیے حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اسے لکھ دو، اور پھر املا کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے۔ اس پر سہیل نے کہا کہ بھئی ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہم ہمیشہ بسم کا اللہم لکھتے تھے، یہی لکھوائیے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو، بسم کا اللہم۔ اس کے بعد آپ نے یہ املا کرایا کہ یہ وہ بات ہے جس پر محمد الرسول اللہ نے مصالحت کی، طے کیا۔ اس پر سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول جانتے تو پھر ہم آپ کو اللہ کے گھر سے کیوں روکتے اور کیوں جنگ کرتے آپ سے؟ آپ محمد الرسول اللہ مت لکھوائیے، آپ محمد ابن عبداللہ لکھوائیے۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہا کہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو اور رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ حضرت علی نے گوارہ نہیں کیا کہ محمد الرسول اللہ لکھ کر کے وہ اس کو مٹائیں، تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھ کر کے خود اس لفظ کو مٹایا، اور اس کے بعد پورا ڈاکومنٹ، پوری دستاویز لکھ دی گئی۔ ابھی یہ ڈاکومنٹ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل ابن عمرو کا جو بیٹا تھا، ان کا نام ابو جندل تھا، یہ مسلمان تھے اور ان کو قید کر کے رکھا تھا مشرکین نے۔ یہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آئے اور آتے ہی مسلمانوں کے صف میں چلے گئے۔ سہیل نے کہا یہ پہلا آدمی ہے جس کے بارے میں آپ سے معاملہ طے کرتا ہوں، آپ اسے واپس کر دیں کیونکہ صلح نامہ میں لکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابھی تو تحریر مکمل نہیں ہوئی ہے، تو اس پر سہیل نے کہا تب میں آپ سے کسی بات پر صلح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ سہیل نے کہا نہیں، میں اس کو آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد سہیل نے ابو جندل کے چہرے پر تھپڑ لگایا اور مشرکین کی طرف واپس کرنے کے لیے ان کے کرتے کا گلا پکڑ کر کے گھسیٹا۔ حضرت ابو جندل زور سے چلانے لگے کہ مسلمانوں، کیا مجھے مشرکوں کی طرف لوٹایا جائے گا تاکہ میں اپنے دین کے متعلق فتنے میں ڈال دیا جاؤں، آزمائش میں ڈال دیا جاؤں؟ اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو اور اسے باعث ثواب سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں مکہ میں، ان کے لیے بہت جلد اللہ تعالیٰ کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چونکہ ہم قریش سے صلح کر چکے ہیں اور ہم نے ان کو اللہ کے نام پر ان سے ایگریمنٹ اور وعدہ کر لیا ہے، اس لیے یہ وعدہ ہم نہیں توڑ سکتے۔ صلح کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر لو اور اپنے اپنے بال مڑوا دو۔
لیکن صحابہ اس صلح کو لے کر کے بہت جذبات میں تھے، بہت غصے میں تھے۔ صحابہ میں سے کوئی صحابی نہیں اٹھا جس نے اپنے بال کٹوائے اور اپنے جانوروں کی قربانی کی ہو۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے۔ اس سفر میں اتفاق سے آپ کے ساتھ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ اللہ کے نبی کو جب انہوں نے ٹینشن میں دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے سارا معاملہ ان کو سنایا تو انہوں نے بڑی بہترین رائے دی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اٹھیے، آپ اپنے جانور کی قربانی کیجیے اور آپ اپنے بال کو مڑوا لیجیے، اس کے بعد آپ کے سارے صحابہ ایسا ہی کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا، اور جیسے ہی آپ نے اپنے جانور کی قربانی کی اور آپ نے اپنا بال مڑوایا، سارے صحابہ نے اس کے بعد قربانی بھی کر لی اور اپنے اپنے بال مڑوا لیے یا کٹوا لیے۔ صحابہ کرام کی اکثریت اس صلح سے جو ہے یعنی ظاہری طور پر اس صلح کو اپنے حق میں نہیں سمجھ رہی تھی، مگر حقیقت میں یہ صلح مسلمانوں کے فیور میں تھی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے لوگ جو ابھی تک اللہ کے رسول اور صحابہ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، مسلمانوں کی وہ جو چھوٹی سی ایک ریاست مدینہ میں قائم ہوئی تھی، اس ریاست کا ان کے نزدیک کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اب یہ صلح جو انہوں نے کی، ایک طریقے سے اس کو انہوں نے تسلیم کیا، ورنہ وہ صلح کیوں کرتے؟ اور قریش کے جو مقاصد تھے، ان کے جو ٹارگٹ تھے اللہ کے رسول کے بارے میں، ان کے جو ارادے تھے، ظاہر ہے کہ یہ صلح جو ہے وہ پوری طریقے سے ان کی ہار تھی۔ اور مسلمانوں کا جو اصل مقصد تھا اسلام کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، جنگوں کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ مقصد حل نہیں ہو رہا تھا۔ اب ایک پرامن جو انوائرنمنٹ ملا، ایک جو ہے امن پیسفل ماحول ملا، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے کا اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے کا ایک بہترین موقع مل گیا۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے گھر میں ان کو انٹری مل گئی، جس سے وہ کئی سال سے محروم تھے۔ بس اس میں ایک دفعہ جو تھی کہ مسلمانوں کا کوئی آدمی اگر ان کے پاس جائے گا تو وہ نہیں لوٹائیں گے، ان کا کوئی آدمی آئے گا تو مسلمانوں کو لوٹانا پڑے گا۔ بظاہر یہ جو دفعہ تھی اس صلح نامہ کی، یہ مسلمانوں کے خلاف تھی، مگر حقیقت میں اس میں بھی مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے وہی بھاگے گا جو مرتد ہوگا، اور مرتد کی ویسے بھی اسلامی سوسائٹی میں کوئی ضرورت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صلح سے کافی ناراضگی تھی، اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول جب اللہ کے رسول ہے اور ہم حق پر ہیں تو ہم نے دب کر کے کافروں کے ساتھ صلح کیوں کی۔ انہوں نے اپنے اس غصے کا اظہار اور اس صلح کو لے کر کے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اللہ کے رسول سے بھی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نازل کی، اس میں پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی اس صلح کے ذریعے ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر کو سکون ملا، اور بعد میں وہ اس وقت کی جو ان کی سوچ تھی اس پر وہ بہت پچھتایا کرتے تھے اور افسوس ظاہر کیا کرتے تھے۔ اسی دوران اس صلح کے بعد ان صحابہ کا مسئلہ جو مکے کے اندر پریشان تھے، مجبور تھے، مشرکین کی قید میں تھے، ان کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن اب اگر وہ چھوٹ کر کے مکہ سے کسی طریقے سے مدینہ پہنچ بھی جاتے تو مدینہ والے مسلمان ان کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے، چنانچہ دھیرے دھیرے ان میں سے کچھ لوگ مکہ سے بھاگ کر کے سمندر کے ساحل کے قریب اکٹھا ہونے لگے اور ان کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اب یہ لوگ وہاں سے جتنے قریش کے قافلے گزرتے تھے ملک شام کے لیے، ان پر دھاوا بول دیتے تھے اور انہوں نے مشرکوں کی ناک میں دم کر دیا۔ آخر قریش کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھجوایا اور اللہ کا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر کے کہا کہ آپ ان لوگوں کو اپنے پاس بلا لیجئے، اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا وہ سیف رہے گا، ہم اس کو واپس اپنے پاس نہیں بلائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل اور جو دیگر صحابہ جو ساحل سمندر کے پاس بھاگ کر کے چلے گئے تھے ان کو آپ نے مدینہ بلوا لیا۔ اس صلح نامے کے بعد سن 7 ہجری کے اسٹارٹنگ میں قریش کے بہت بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جس میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ کے نام آتے ہیں۔ جب یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی نے بڑی خوشی میں فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، مکہ کے جو جگر کے ٹکڑے ہیں انہوں نے آج اسلام قبول کر لیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ ایک بڑا ہی پرامن ماحول مسلمانوں کو ملا تھا، تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے روئے زمین کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے اور بڑے بڑے حکمراں تھے ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے نام آپ نے خطوط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔
اور اس مقصد کے لیے اللہ کے رسول نے ایک مہر، اس زمانے میں چونکہ دستور تھا کہ بادشاہوں کو جو لوگ خط لکھتے تھے اس میں مہر بھی ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول نے اپنی ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں آپ کا نام محمد اور اس کے آگے رسول اللہ لکھا تھا۔ سب سے اوپر کی لائن میں اللہ، اس کے نیچے رسول اور اس کے نیچے محمد لکھا تھا۔ اس طریقے سے اس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہر اپنے ان خطوط میں، اپنے ان لیٹرز میں آپ نے استعمال کیا۔ آپ نے یہ خطوط کئی بادشاہوں کے نام لکھے، اس میں ایک خط آپ نے نجاشی کے نام، جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، جس کا نام اسحمہ تھا، اس کو اللہ کے رسول نے حضرت عمرو بن امیہ زمری کے نام کے ذریعے ان کو خط بھجوایا۔ بیہقی کی روایت کے مطابق امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر جو الفاظ ذکر کیے ہیں، اس لیٹر میں اللہ کے نبی نے لکھا کہ ھذا کتاب من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لیٹر ہے، یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں، نجاشی اسحمہ کی طرف جو حبشہ کا بادشاہ ہے۔ سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس انسان کے اوپر جو ہدایت کی پیروی کرے، وآمن باللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، وشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی بیوی بنائی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ وادعوک بدعایۃ الاسلام، اے نجاشی میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ فانی انا رسولہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فاسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ تم سیف ہو جاؤ گے۔ یا اہل الکتاب، اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس لیٹر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کو لکھا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر کے ہم رب نہ بنا لیں۔ فإن تولوا، تو اے نبی اگر یہ لوگ اعراض کریں، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، تو تم لوگ کہو کہ گواہ رہنا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ یہ آیت اللہ کے رسول نے لیٹر کے آخر میں لکھی، اور اس کے بعد آپ نے لکھا فإن أبيت فعليك اسم النصارى من قومك، اے بادشاہ اگر تم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تو تمہاری قوم کے جو نصارہ ہیں، جو کرسچنس ہیں، ان کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ یہ پورا جو لیٹر ہے امام بیہقی نے دلائل النبوہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 623 میں اس کو درج کیا ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ لیٹر پانے کے بعد نجاشی نے اس کو آنکھوں سے لگایا اور تخت سے اتر کر کے زمین پر آ گیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ میں گئے تھے ان کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر اللہ کے نبی کو خط کا جو جواب بھیجا وہ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 61 پر ذکر کیا ہے کہ اس نے خط لکھا نجاشی نے کہ الی محمد رسول اللہ من النجاشی اسحمہ، یہ خط ہے محمد الرسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی اسحمہ کی طرف سے۔ اے نبی آپ پر سلام ہو اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، حمد و صلات کے بعد۔ مجھے اے اللہ کے رسول آپ کا خط ملا جس میں آپ نے حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک عیسیٰ آپ نے جو ذکر کیا ہے اس سے کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بے شک عیسیٰ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا ہے، اور آپ نے جو ہمیں پیغام دے کر کے بھیجا ہے ہم نے وہ پیغام سمجھ لیا، اور ہم نے آپ کے چچا زاد بھائی کی اور آپ کے صحابہ کی ہم نے مہمان نوازی کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سچے ہیں اور آپ تصدیق شدہ ہیں، اور میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں نے آپ کے چچا زاد بھائی کی بھی بیعت کی ہے، اور میں ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا ہوں۔ یہ نجاشی کا خط تھا، وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک کے بعد سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں جب نجاشی کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن صحابہ کو نجاشی کی وفات کی اطلاع دی، اور آپ نے نجاشی کی جنازہ غائبانہ مدینہ کے اندر صحابہ کو پڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی نے بہت سارے بادشاہوں کو خط لکھے، جس میں مصر کا بادشاہ مقوقس، اور ایران کا بادشاہ خسرو پرویز، اور شاہ روم قیصر، اسی طریقے سے منذر ابن ساوی، یمامہ کا حکمراں حوزہ بن علی،
دمشق کا حاکم حارث بن ابی شمر الغسانی، ان تمام لوگوں کو اللہ کے رسول نے خطوط لکھے۔ ان خطوط کے ذریعے اللہ کے نبی نے ان لوگوں تک اسلام پہنچا دیا۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اللہ کے نبی کی طرف گئی اور ان کے نزدیک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وجود اور آپ کے دین کا ایک وجود انہوں نے تسلیم کیا۔ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک اہم غزوہ خیبر پیش آیا۔ خیبر جو تھا یہ مدینہ کے نارتھ میں، مدینہ کے شمال میں 60 کلومیٹر 60 میل یا 80 میل کی دوری پر یہ جگہ تھی اور بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ یہاں قلعے وغیرہ بہت تھے اور باغات اور کھیتیاں بہت تھیں۔ یہاں یہودی رہتے تھے، بہت سارے یہودی جو قبائل جن کو اللہ کے رسول نے مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا وہ یہیں رہتے تھے، اور خیبر کے ان یہودیوں نے اللہ کے رسول کے خلاف کئی بار بڑی پلاننگ کی۔ غزوہ خندق کے موقع پر ان لوگوں نے مشرکین کا ساتھ دیا اور بنو قریظہ کو بھی بھڑکانے میں ان لوگوں نے بہت بڑا رول ادا کیا تھا، اور اللہ کے نبی کے مرڈر کی بھی ان لوگوں نے سازش رچی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ کرام کو لیا اور خیبر کی طرف آپ نکلے۔ جس رات آپ خیبر کی حدود میں، خیبر کی سرحد پہ آپ داخل ہوئے، آپ نے اس رات اپنے صحابہ سے کہا کہ کل میں جنگ کا جھنڈا اس انسان کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا، اور یہ وہ انسان ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ رات بھر غور کرتے رہے اور آپس میں چرچا کرتے رہے، بحث کرتے رہے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے ہاتھ میں اللہ کے رسول کل اس جنگ کا علم دیں گے، اس جنگ کا جھنڈا دیں گے۔ جب صبح ہوئی اور تمام صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ علم مجھے ملے، تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کے بارے میں پوچھا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے اور وہ نہیں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلوایا اور اپنے لعاب دہن کو ان کے آنکھوں پر لگایا، جس سے ان کی آنکھوں کی تکلیف بالکل دور ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت علی کے ہاتھ میں اس جنگ کا جھنڈا دیا۔ خیبر کے اندر کل 8 قلعے تھے۔ جنگ کا آغاز جو ہوا وہ قلعہ نائم، ایک قلعہ تھا جس کا نام نائم تھا، اس سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کے سامنے مسلمانوں کو لے کر کے پہنچے اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف انکار کیا اور جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یہودیوں کا جو سردار تھا، ان کا جو کمانڈر تھا، اس کا نام مرحب تھا، وہ جو ہے مسلمانوں کے سامنے آیا اور اس نے مقابلے کی دعوت دی۔ مسلمانوں تلوار لے کر کے بڑے تکبر کے ساتھ مرحب آیا اور اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذ الحروب اقبلت تلحب۔ خیبر یہ جانتی ہے، خیبر کی سرزمین کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں اور میں ہتھیاروں سے لیس ہوں اور میں بڑا ہی آزمایا ہوا سپاہی ہوں، اور جب جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو میں بھی بھڑک جاتا ہوں۔ اس نے یہ اشعار پڑھے اور بڑے تکبر کے ساتھ اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت سلمہ ابن اکوع کے چچا حضرت عامر گئے اور دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کیا، لیکن حضرت عامر زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی آگے بڑھے اور حضرت علی نے بھی شعر پڑھا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالساء کیل السندرا۔ کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ حضرت علی کا ایک نام حیدر بھی تھا اور حیدر کے معنی عربی میں شیر ہوتے ہیں، تو کہا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اور میں جنگل کے جو شیر ہوتا ہے اس کی طرح ہی بھیانک اور خوفناک ہوں اپنے دشمن کے لیے، اور میں سا کے بدلے میں ایک پورے نیزے کا جو ناپ ہوتا ہے وہ میں دیتا ہوں، یعنی شیر کے لیے میں سوا شیر ہوں۔ یہ شعر انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور پھر حضرت علی کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ وہ قلعہ بھی فتح اور اس کے بعد دھیرے دھیرے تمام قلعے فتح ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر یہودیوں نے ریکویسٹ کی کہ اللہ کے نبی اے محمد ہمیں اس علاقے میں سرزمین میں رہنے دیجئے، ہم کھیتی کریں گے، دیکھ ریکھ کریں گے، کیونکہ اس شہر کی اور اس علاقے کی معلومات ہمیں زیادہ ہے۔ چونکہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے پاس اتنے غلام اور اتنے ورکرز نہیں تھے جو وہاں کی کھیتی باڑی اور وہاں کی زمینوں کی دیکھ بھال کر سکیں، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ طے کیا کہ یہودی وہیں رہیں گے اور جو پیداوار ہوگی وہ آدھی مسلمانوں کو دیں گے اور آدھی خود رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایگریمنٹ ان کے ساتھ کر لیا۔ خیبر کی فتح کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک بڑا حادثہ یہ ہوا کہ سلام ابن مشکم نام کا ایک یہودی تھا، اس کی بیوی زینب بنت حارث نے اللہ کے رسول کو بکرے کا گوشت بھنا ہوا بھجوایا،
اور اس کو کسی نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کو دست کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بہت پسند ہے، تو اس نے خاص طور سے اس دست کے گوشت میں اچھا خاصا زہر ملایا اور وہ بھنا ہوا گوشت اللہ کے رسول کے پاس بھجوایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست کا وہ جو ٹکڑا تھا اس گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کے ابھی آپ نے چبایا تھا، لیکن ابھی آپ نے نگلا نہیں تھا کہ آپ نے اسے تھوک دیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ جب زینب کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے اقرار کیا اور کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ بادشاہ ہے، اگر یہ دنیا کے عام بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو انہیں خبر دے دی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے اس عورت کو معاف کر دیا، مگر اسی گوشت کو آپ کے ایک صحابی حضرت بشر بن برا ابن معرور نے کھایا اور فوراً اسی موقع پر ان کی شہادت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، تو اس کے قصاص کے طور پر اس عورت کو قتل کیا گیا۔ غزوہ خیبر میں جو مختلف قلعوں کو فتح کرنے میں جو لڑائیاں ہوئیں، ان تمام لڑائیوں میں تقریباً 16 مسلمان شہید ہوئے اور یہودیوں کی طرف سے لگ بھگ 93 لوگ قتل ہوئے۔ تو یہ تھی آج کے یعنی ایپیسوڈ نمبر 12 کی ڈیٹیل اور تفصیلات، جس میں ہم نے صلح حدیبیہ کے بارے میں تفصیلات دیکھی، اور اسی طریقے سے ہم نے غزوہ خیبر کے بارے میں تمام چیزیں جو اہم چیزیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین سیرت النبی کے اس کورس کو کہنے والے سننے والے سب کے حق میں مفید بنا دے، ہماری اس محنت اور کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جو لوگ بھی ہمارے اس کورس کے ساتھ جڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اس کورس کو اور جو بھی وہ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ان کے نام اعمال میں نیکی اور حسنات میں اللہ تعالیٰ لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔